بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے۔ جو سیرت کا میں نے آخری درس آپ کو دیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت، دین کی محنت کر رہے تھے، دعوت دین لوگوں کو دے رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر طائف دوسرے شہر میں جانا چاہا کہ ہو سکتا ہے مکہ کے لوگوں نے تو میری بات سنی نہیں ہے، طائف کے لوگ میری بات سن لیں، کیونکہ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لوگوں کو بس کسی طرح میں اسلام میں داخل کر لوں، مسلمان لوگ ہو جائیں، بت پرستی لوگ چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت میں آ جائیں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا۔ اب یہ مقصد مکہ میں پورا نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کا معاملہ کیا، آپ کی دعوت کو سنا ہی نہیں، آپ کی بات کو سنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اوباش اور بدماش قسم کے نوجوان لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بدتمیزی کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح طائف کے لوگوں نے آپ کو طائف سے نکال دیا، ہم آپ کو مکہ سے نکالتے ہیں، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بہرحال مکہ کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ میں انہوں نے آپ کو داخل کیا، اور جو لوگ مکہ میں داخل ہونے سے روک رہے تھے ان سے کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ان پناہ دینے والوں میں ایک بڑا مشہور نام ہے مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اچھے انسان تھے، بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ بھی کافر، لیکن ان کے اندر انسانیت تھی، کافر تھے، انسانیت تھی۔ اس انسانیت کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کری اور اپنے نوجوان لڑکوں کو لے کر یہ آئے تلواروں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور آپ کو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل کیا، اور مکہ کے لوگوں سے کہا کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا، یہ میری پناہ میں ہے، یہ میری پناہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی تکلیفوں کا سامنا ہوا تھا، قریب میں ہی کئی تکلیفوں کا سامنا تھا نا، کئی غموں کا سامنا تھا۔ کیا کیا غم کا سامنا ہوا تھا بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بہت بڑا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بہت بڑا غم تھا۔ اس کے بعد طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے اتنی ساری بدتمیزی کر لی، یہ بھی بہت بڑا غم تھا۔ تو اتنے سارے اور بھی چھوٹے موٹے بہت بڑے غم تھے۔ ان غموں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا لیا سیر کے لیے۔ جیسے ہم یہاں پریشان ہو جائیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ شہر سے باہر آؤٹنگ کے لیے، شہر سے باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، یا لوگ سال میں ایک دفعہ مری اسلام آباد ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں فریش ہونے کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، اور اس سیر کو کہتے ہیں معراج۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معراج، معراج النبی، معراج۔ یہ سیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پوری کری ہے۔ رات کے شروع حصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سواری بھیجی تھی، سواری بھی بھیجی تھی لینے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھپھی کے گھر، ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً پھپھی تھیں، ان کے گھر آرام کر رہے تھے، ان کے گھر میں تھے۔ تو وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لیا اور جنت کی سواری جس کا نام براق تھا، کیا نام تھا اس کا، اس پر آپ کو سوار کیا۔ وہ اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم نہیں تھے اس کے قدم کتنے بڑے تھے؟ قدم ہوں گے، جم ہوگی، اس کو قدم کہیں گے، جم کہیں گے؟ جیسے چیتا جم لگاتا ہے، چلتا ہے، بڑی بڑی جم لگاتا ہے،
تو براق سواری اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا. ایک بہت بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر سے وقت میں اس سواری پر مسجد اقصی اور بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس، مسجد اقصی. مسجد اقصی، بیت المقدس یہ فلسطین میں کہاں ہے؟ یہ مسلمانوں جس طرح بیت اللہ شریف ایک قبلہ ہے نا، اسی طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی کیا ہے؟ قبلہ ہے. جس طرح پوری دنیا میں سب سے مقدس اور مبارک جگہ اور مسجد وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پر بیت اللہ شریف. کیا ہے وہ؟ بیت اللہ شریف، مسجد حرام، مکہ. اسی طرح پوری دنیا میں سب سے مبارک اور مقدس زمین پر سب سے اچھی جگہ وہ کیا ہے؟ مسجد اقصی اور بیت المقدس. اس مسجد اقصی کو لینے کے لیے ابھی جو آج کل جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں سارے مسلمان ہیں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں عبادت کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں. یہودیوں کی کوشش ہے کہ ہم فلسطین پر قبضہ کریں، مسجد اقصی پر قبضہ کریں، بیت المقدس پر قبضہ کریں، اور یہ قبضہ یہ ہمارے پاس آ جائے مسجد اقصی. یہ یہودیوں کی کوشش ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جاتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تمام انبیاء علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، 2 رکعت پڑھائی. سارے انبیاء علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ پیچھے تھے. امامت کون کر رہے تھے؟ امام کون تھے؟ بولیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا ہے؟ امام الانبیاء. کیا نام ہے؟ سمجھ گئے امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ گئے کیوں کہتے ہیں امام الانبیاء؟ اس لیے کہ مسجد اقصی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد اقصی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور بتایا کہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے. اور وہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام آگے، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھائی، امامت کرائے. تو آپ کیا بن گئے؟ امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کرانے والے، انبیاء کی امامت کرانے. تو مسجد اقصی اور بیت المقدس اتنی مبارک اور مقدس جگہ ہے، اتنی مبارک اور مقدس جگہ ہے. زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جگہیں بنائی تھی وہ بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ شریف کے بننے کے 40 سال بعد مسجد اقصی. بیت اللہ شریف کے 40 سال بعد مسجد اقصی، بیت المقدس. تو مسجد اقصی یہودی کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، ہمارے نبیوں نے بنائی ہے. نہیں، مسجد اقصی اور بیت اللہ شریف دونوں کی اول تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی ہے. سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے کس سے کرائی ہے؟ فرشتوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام سے دونوں جگہوں کی تعمیر. پہلی تعمیر کس سے کرائی ہے؟ فرشتوں سے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو یہ 2 مقدس جگہوں کی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کری. اللہ کے گھر ہیں دونوں، اللہ کے گھر ہیں. اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، بیت اللہ شریف بھی اس کی عمارت گر گئی تھی اور نشانیاں باقی تھی. اس نشانی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کری، اور اسی بیت المقدس کی بھی نشانیاں باقی تھی. انہی نشانیوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کری. تو اول تعمیر کس نے کری؟ بیت المقدس کن کے ہاتھ سے تیار ہوا؟ بیت اللہ شریف کن لوگوں کے ہاتھ سے تیار ہوا؟ فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی. بات آگے سمجھ. باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے، وہاں پہ آپ نے امامت کری. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے گئے. آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی، جنت دکھائی، جس جنت میں ایمان والے نیکیوں کی برکت سے جائیں گے. گنہگار اور کافر جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے جہنم میں جائیں گے. کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. کافر یہودی ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، جس میں آگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کے گنہگار مسلمان یہاں جائیں گے، سزا لیں گے، پھر جنت میں آئیں گے. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دیں.
یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ کہاں ملی ہیں؟ آسمانوں پر. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا ہے آپ کی امت کا تحفہ ہے, آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے 5 نمازوں کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کری. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آپ کو لے آئے اور واپس لا کر کہاں چھوڑا؟ جہاں سے آپ کو لے کر گئے تھے, جہاں سے آپ کو لے کر گئے تھے. یعنی ام ہانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں ان کے گھر پر آپ کو واپس لا کر چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں سارا سفر کرایا تھا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا, صحابہ کو بتایا. تو سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو فوراً کیا کیا؟ قبول کیا, یقین کیا, تسلیم کیا, تصدیق کی. لیکن جو کافر اور یہودی تھے, بالخصوص یہودی اور کافر مشرک, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو ماننے والے کیا کہلائے؟ مسلمان. اور انکار کرنے والے کون کہلائے؟ کافر. اور انکار کرنے والوں میں مشرک اور یہودی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر کا انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے معراج کا سفر. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں ہم آسمانوں پہ چلے گئے, مسجد اقصیٰ چلے گئے, ادھر چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک رات میں گیا ہوں, اللہ لے کر گئے, میرے اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے, بیداری کی حالت میں کرائی ہے, نیند کی حالت میں, خوف کی حالت میں نہیں کرائی ہے, بیدار ہونے کی حالت میں, جسمانی حالت میں. جو جسم تھا اسی جسم کی حالت میں بیدار کر کے جگا کر سواری پر بٹھا کر سیر کرائی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جو سفر ہم 1 گھنٹے میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ 1 لمحے میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. جو سواری آئی تھی اس سواری نے مسجد اقصیٰ کا سفر جو کہ ہم عام سواریوں پر کریں تو 2 دن لگیں, اس سواری نے مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 لمحے میں پہنچا دیا, 1 لمحے میں. اور پھر اس کے بعد زمین سے لے کر آسمانوں کا سفر وہ بھی 1 لمحے میں ہو گیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے, ایک دم سے پہنچا دیا. اور اس کے بعد راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرایا, اور پھر اسی سیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس آپ کو بھیج دیا. تو اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک غم تھے, دل پر ایک کیا تھے؟ غم تھے, دکھ اور صدمے تھے. آسمانوں کی سیر سے, اللہ کی ملاقات سے, انبیاء علیہ السلام تمام نبیوں کی ملاقات سے, جنت کی سیر سے, یہ سارے غم کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. آپ خوش ہو گئے. آپ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. آپ نے پھر جب واپس آئے, آپ آنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اب جو آپ کا کام تھا, آپ کا مشن تھا, آپ کا مقصد تھا دعوت دین لوگوں کو دینا, اس میں پھر آپ نے کیا تیزی دکھائی؟ پھر کیا دکھائی؟ کیونکہ جب آدمی پہ غم ہوتا ہے تو کام کرنے میں مزہ, ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کام میں نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت غم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر رہے تھے, بھرپور کر رہے تھے, اس میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن دلی طور پر آپ غمگین رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر پر آپ کو بلا کر, جنت دکھا کر, انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرا کر, مسجد اقصیٰ میں امامت کرا کر, اس ساری چیزوں کو دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے غم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ آئے تو آپ کا وہ غم اب نہیں تھا. پھر آپ دوبارہ سے مکہ میں آنے کے بعد دوبارہ جو آپ کا مشن تھا اس پر دوبارہ اپنے کام پہ لگ گئے, اپنے کام پر لگ گئے. تو یہ معراج کا سفر تھا. یہ معراج کے سفر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور تھوڑی بہت مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ موقع لگے گا تو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, اور کوشش ہوئی انشاءاللہ. تو یہ جو یہودی ہے نا, یہودی قوم, اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کا آغاز کہاں سے ہے, اور یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن اس دور میں یہودی ہیں. اور یہودی صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم دنیا سے ختم کریں گے. یہودی کہتے ہیں صرف دنیا میں مسلمان آباد رہیں گے. تو اس لیے ان کے جو مشن ہے, یہودیوں کا جو ظلم ہے, وہ انشاءاللہ کسی وقت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ.